زمین پر سورج کی سب سے پہلے کرن پڑتی ہے جس آئی لینڈ پر، اس کا نام ہے فجی، اس کے بعد پھر نیوزی لینڈ، اس کے بعد انڈونیشیا اور آسٹریلیا، یعنی یہ فار ایسٹ کے سب سے آخری ممالک میں ان کا شمار ہوتا ہے فجی کا، پھر نیوزی لینڈ کا، اس کے بعد آسٹریلیا، اس کے بعد جناب انڈونیشیا کے جزائر، اس کے بعد جب آپ یہاں آتے رہے ویسٹ کی طرف آپ کو جاپان ملے گا، ملیشیا ملے گا، کوریا ملے گا، ٹھیک ہے، آپ کو پھر چائنا ملے گا، بنگلہ دیش ملے گا، انڈیا ملے گا، سری لنکا ملے گا اور نیپال ملے گا، پھر پاکستان ملے گا، پاکستان کے بعد آپ کو ساتھ ساتھ رشیا بھی چلتا ہوا نظر آئے گا، افغانستان ملے گا، پھر آپ کو عرب ممالک نظر آئیں گے، عرب ممالک کے بعد آپ کو افریقن کنٹریز ملیں گے، افریقن کنٹریز کے بعد آپ کو ساتھ ساتھ جیسے افریقن کنٹریز ختم ہوں گے یورپین کنٹریز، ان کے ساتھ ٹرکی بھی آپ کو نظر آئے گا، یورپین کنٹریز کے بعد آپ کو لیٹن امریکہ ملے گا، لیٹن امریکہ کے بعد آپ کو امریکن اسٹیٹس ملیں گی، پھر کینیڈا ملے گا، اور امریکن اسٹیٹس میں سب سے آخری اسٹیٹ الاسکا، فجی سے لے کر الاسکا تک دعوت اسلامی نے الحمدللہ دنیا میں دین پھیلایا ہے۔ یہ دعوت اسلامی نے اسپیشلی کی، علماء پیدا کیے، جہالت دور کی، ہزاروں کی تعداد میں دعوت اسلامی نے علماء پیدا کیے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں حفاظ کرام دعوت اسلامی نے پروڈیوس کیے، اور الحمدللہ یہ مبلغین اقوام عالم میں دین کی خدمت الحمدللہ اس کا فریضہ سر انجام دیا ہے، مفتیان کرام بنے، متخصصین بنے، اور انہوں نے اسپیشلائزیشن کی فقہ میں، اسلامک لیجسلیشن میں کمانڈ حاصل کی، اور دنیا میں دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تقریباً 3,04,000 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے نا؟ ادھر توجہ رکھیے، 3,04,000 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو حفظ و نادرہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تقریباً 1,40,000 بچے اور بچیاں قرآن پاک حفظ کر چکے، 1,00,000 سے زائد بچے اور بچیاں عالم بن رہے ہیں، اور مختلف شعبات جو دعوت اسلامی کے علم سیکھنے سکھانے کے ہیں، تقریباً 9.5 لاکھ اسٹوڈنٹس دعوت اسلامی کے تحت پڑھ رہے ہیں، یہ بھی تو پڑھ رہے ہیں، انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی، اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ دنیا کے معاملات کو بھی لے کر چلیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ایجوکیشن پہ جو ہمارے بچے قرآن حفظ کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم نے ان میں دنیا کی تعلیم بھی لانچ کر دی تاکہ یہ بھی پڑھیں گے، پھر مڈل کریں، میٹریکولیشن کریں، ایف ایس سی کریں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے۔ ہمارے ملتان میں جامعۃ المدینہ ملتان سے ایک اسٹوڈنٹ، اس اسٹوڈنٹ نے جب دورہ حدیث کیا، اچھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میرے پاس آیا، اگر آپ کے علم میں ہو ڈاکٹر ساجد ان کا نام، میرے پاس آیا، کہتا ہے یار قاری صاحب ایک آپ سے اجازت لینی ہے، کہتا ہے میرے فائنل ایئر کے MBBS کے وہ بھی انہی دنوں میں آ گئے، اور انہی دنوں میں میرا درس نظامی کا بھی فائنل ایئر آ گیا، کوئی شفقت کرے، مجھے اجازت دلائے کہ میں سپلیمنٹری میں اپیئر ہو جاؤں۔ تو خیر ان کے لیے ہم نے رعایت کی الحمدللہ۔ آج وہ ایک عالم دین بھی ہے، ایک MBBS ڈاکٹر بھی ہے، اور آسٹریلیا میں الحمدللہ دین کی خدمت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ دنیاوی تعلیم میں بھی پیچھے نہ ہٹیں، لیکن کم از کم اتنا بن جائیں کہ والدین کے فوت ہونے کے بعد یا ان کی زندگی میں یہ جو بات ہے زندگی کی، یہ بڑی قابل غور بات ہے، زندگی میں اولاد کی تربیت ایسی کرے کہ اولاد آپ پر ہاتھ نہ اٹھائے، آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرق ہے۔ اولاد ہم پر ہاتھ نہ اٹھائے، ہمارے لیے ہاتھ اٹھائے، کیا اٹھائے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنتی کے درجے کو بلند کیا، وہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ تم نے میرے درجے کو جو بلند کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی وجہ سے تیرے درجے کو بلند کیا۔ اولاد کو ایسا بنائے کہ جنازہ پڑا ہوگا وہ یہ نہ کہے کہ مولانا صاحب کو بلا کر لاؤ میں خود غسل دوں گا، مولانا صاحب کو بلا کر لاؤ نہیں میں خود جنازہ پڑھاؤں گا، مولانا صاحب کو لے کر آؤ جی قبر پر سورہ یاسین پڑھے نہیں میں خود پڑھوں گا اور روزانہ پڑھوں گا اور اس وقت تک پڑھوں گا کہ جب تک میرا رب مجھے دنیا سے اٹھانا ہے۔ یہ اولاد ہے آخرت کا سرمایہ، تو اگر اولاد کا دنیا اور آخرت کا مستقبل روشن کرنا مدثر شبیر محمد جواد اختر تمام اسلامی نگر